بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 39 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، یعنی اور، ان، یہ کہ۔ آیت نمبر 38 جو اس سے پہلی آیت تھی وہاں پر ہم نے عرض کیا تھا اس کے شروع میں کہ یہ اللہ اصل میں ان لا ہے، اور یہ جو آیت نمبر 39 کے شروع میں واو کے بعد ان آیا ہے تو اس کا ترجمہ بھی ہم نے وہی کیا کہ اور یہ کہ۔ اگلا حرف ہے لیسا۔ لیسا یعنی نہیں ہے۔ للانسان دو حصوں پر مشتمل ہے، لے اور الانسان۔ ان کو جب ملا کے پڑھا جائے گا تو کیا بنے گا؟ للانسان۔ لے کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اور یہ کسی چیز کی ملکیت بتانے کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ مثلا یہ گھر زید کا ہے، اس کے لیے بھی لے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے البیت لزیدن، گھر زید کا ہے، یعنی اس گھر کا مالک کون ہے؟ زید ہے۔ یا الحمد للہ، تمام حمد کا مالک کون ہے؟ یعنی تمام حمد کس کے لیے مخصوص ہے؟ اللہ کے لیے۔ پس لے کا معنی اردو میں ہم کے لیے کرتے ہیں۔ الانسان، توجہ کریں، انسان کا معنی ویسے تو واضح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو، مردوں اور عورتوں کو انسان کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ انسان کے بنیادی حروف کیا ہیں اس کے بارے میں اہل لغت دو طرح کی بات کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک انسان انس سے ہے، انس مانوس ہو جانا، انس پیدا کر لینا، اور بعض کے نزدیک انسان نسیان سے ہے۔ نسیان یعنی بھول جانا، بھول کے کسی چیز کو ترک کر بیٹھنا۔ اگر انسان کو انس سے لیا جائے تو اس کے بنیادی حروف ہوں گے حمزہ، نون اور سین۔ انس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مانوس ہو جانے والا۔ اس معنی کے اعتبار سے انسان کو اس لیے انسان کہا گیا کیونکہ یہ مثلا وحشی جانوروں کی طرح اکیلا نہیں رہتا بلکہ آپس میں مل جل کے رہتا ہے۔ انسان ایک اجتماع کی شکل میں رہتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، اکیلے اور علیحدہ نہیں رہنا چاہتے، اس لیے ان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ انسان نسیان سے بنا ہے، یعنی بھول جانے والا، تو اس کے بنیادی حروف ہوں گے نون، سین اور یا۔ نون، سین اور یا، نسیان یعنی بھول جانا، تو اس اعتبار سے انسان کو اس لیے انسان کہا جائے گا کیونکہ انسان کی ایک صفت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اور اس بھولنے میں انسان بہت ساری مصیبتوں کو، بہت سارے غموں کو، کہ جب وہ غم پیش آتا ہے تو انسان گویا اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی ہی ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ جب انسان کا کوئی بہت ہی عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے، یا کسی کی مثلا اچانک ساری عمر کی جمع پونجی لوٹ لی جائے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز، تو جتنی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس طرح کا پیدا کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس مصیبت کا، اس غم کا اثر اس پر سے زائل ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل عام اور نارمل زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ پس اہل لغت کے مطابق انسان یا انس سے بنا ہے یہ لفظ، اور یا
نسیان سے بنا ہے کہ ہم نے دونوں کا معنی بیان کر دیا۔ اگلا حرف ہے الا۔ الا سوائے، ما جو کچھ، یا صرف جو، بعض اوقات جملے کی مناسبت سے ہم ما کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کا جو لفظی معنی ہے ما کا وہ ہے جو یا جو کچھ۔ اگلا لفظ ہے سعا۔ بنیادی حروف سین، عین اور یا۔ سعی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں سعیو، کوشش۔ سعی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا بنیادی معنی ہے تیز چلنا۔ توجہ کریں، سعی کا اصل معنی کیا ہے؟ تیز چلنا۔ ایک اور لفظ بھی ہے عربی میں عدو، عدون، عین دال اور واو، عدون۔ عدون کہتے ہیں سرپٹ دوڑنا۔ جب کوئی انسان پوری طاقت کے ساتھ، انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہو، اس سرپٹ دوڑنے کے لیے عربی زبان میں عدون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو سورۃ العادیات ہے، والعادیات، یہ اسی عدو سے عادیات بنا ہے، یعنی سرپٹ دوڑتے ہوئے، سواریاں، گھوڑے یا اونٹ، جو بھی اس کا معنی لیا جائے۔ پس عدون سرپٹ دوڑنا، لیکن سعیون تیز چلنے کو کہتے ہیں، یعنی اس میں رفتار عدون سے کمتر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تیز چلنا، اس کے لیے لفظ سعی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا اصل معنی ہے۔ اس تیز چلنے کے معنی کی مناسبت سے، چونکہ تیز چلنے میں انسان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، تو اس مناسبت سے مجازن، مجازن کسی بھی اچھے یا برے کام کے لیے کوشش کرنا، زور لگانا، اس کے لیے بھی لفظ سعی استعمال ہوتا ہے۔ سعا اس نے کوشش کی، اس نے سعی کی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا، اور نہیں، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے سوائے اس چیز کے کہ جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی قیامت کے دن خاص طور پر، چونکہ یہاں پر جو سیاق و سباق ہے وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کی غلط بات کا بہانہ بنا کر اور نیک کام کرنا ترک کر دیا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ تیرے گناہ کا بوجھ میں اٹھا لوں گا قیامت کے دن۔ تو یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ جس کی اوپر والی آیت میں کیا کہا تھا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اسی بات کی دوسری طرف کیا ہے کہ کسی کے دوسرے کام کوئی اور کرے، فائدہ اس کو ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کام کی انسان نے کوشش کی ہے، فقط اسی کا اس کو اجر اور جزا ملے گی۔ اور یہ جو گزشتہ ہم نے درسوں میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی نیکی کی بنیاد رکھ جاتا ہے تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہتی ہے، یا اگر کوئی کسی دوسرے کو نیکی کی رغبت دلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، جب تک وہ شخص نیکی کرتا ہے، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس میں آپ توجہ کریں، اس شخص کی کوشش شامل ہے، اس نے خود کچھ نہ کچھ کیا، کسی کو ترغیب دی، کوئی ایسی مثلا فرض کریں کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی اسکول بنا دیا، کوئی اور ایسا فلاحی ادارہ بنا دیا جس میں انسانیت کی خدمت تھی۔ البتہ ظاہر ہے کہ انسان کی نیت تعین کرے گی کہ اس کام کا اس کو کتنا اجر ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔